دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور میں آج کافی دنوں کے بعد آپ کے سامنے اپنا ایک آرٹیکل لے کے حاضر ہوئی ہوں، اور یہ ایک انتہائی گھمبیر اور حساس مسئلے کے اوپر مبنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ تو دوستو، میرا جو یہ آج کا آرٹیکل ہے یہ تحریک لبیک پاکستان جو کالعدم ایک تنظیم تھی اس کے اوپر سے پابندی ہٹانے کے بارے میں ہے، اس پہ میں نے لکھا ہے۔ اور یہ کل سنڈے کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ پاکستان کی جو وزارت داخلہ ہے اس نے 7 نومبر کو تحریک لبیک پاکستان پر سے نہ صرف پابندی ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، بلکہ اس کی تحریک کے قائد سعد رضوی اور 487 کارکنوں کے نام 4تھ شیڈول سے خارج کر دیے، اور انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم کا اسٹیٹس بھی ختم کر دیا۔ 4 شیڈول سے نام نکالے جانے کے بعد اب یہ جو جتنے بھی تمام جو ارکان ہیں ان کے منجمد جو اکاؤنٹس تھے، بینک اکاؤنٹس، وہ بحال ہو گئے ہیں، ان کے جو آئی ڈی کارڈز تھے وہ بحال ہو گئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ تھانے میں وہ کوئی حاضری نہیں لگائیں گے، اور اس سے مستثنیٰ ہیں ان کے اوپر جو کچھ لوگوں کے اوپر باہر جانے کی جو پابندی تھی وہ ساری کی ساری ان کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے اسٹیٹ بینک، چاروں ہوم سیکریٹری، چیئرمین نادرا، ڈی جی ایف آئی اے اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور تمام آئی جیز کو مطلع کر دیا گیا ہے، اور ان پر قائم تمام مقدمات بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ میرے نزدیک یہ جو قدم حکومت کا ہے یہ پاکستان میں انتہا پسندی کی مزید راہیں کھولنے کے مترادف ہے۔ پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے انتہا پسندی اور شدت پسندی اور تخریب کاری کا شکار بنتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے اسباب میں ایک طالبان کی شکل میں جو ایک انہوں نے بیج بویا تھا امریکہ کے ساتھ مل کر، وہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ویسے تو ابتدا ہی سے پاکستان کی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس کے اثرات ماضی کی بنسبت دور حاضر میں زیادہ تیزی سے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ ماضی میں ان مذہبی سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے آج کے حکمران کبھی مذہب کارڈ کھیلنے کے نقصانات پر روشنی ڈالتے نظر آتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جہاں تک ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کا تعلق ہے، یہ اس کا کوئی 6واں 7واں دھرنا تھا، اور ان کے اس سے پہلے جو بھی دھرنے ہوئے ہیں گزشتہ سارے مارچ اور دھرنوں کی طرح اس بار بھی سرکاری اور پرائیویٹ املاک کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا، لوٹ مار کی گئی، پتھراؤ کیا گیا، پرائیویٹ گاڑیوں پر حملہ کیے گئے، بہت سے پولیس والوں کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ صفاقانہ طریقے سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ ان سب کے پیچھے کون ماسٹر مائنڈ تھا یہ تو سب کو پتہ ہے، مگر ہماری حکومت نے ہمیشہ کی طرح انڈیا، اسرائیل اور دوسری غیر ملکی ایجنسیوں پر سارے الزامات تھوپ دیے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لواحقین اگر کوئی پرامن احتجاج کریں، خواتین اپنے جائز حقوق کے لیے عورت مارچ کریں، اساتذہ یا کوئی ڈاکٹر ایسوسی ایشن کوئی پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں پر آئے، تو پوری حکومتی مشینری اور ادارے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو کچلنے پر تولاتی ہے، مگر چند ہزار لوگوں پر مشتمل تخریبی عمل کرنے والے ان مذہبی جنونیوں کے آگے حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، جو کہ باقاعدہ حکومتی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ درجنوں پولیس والے پہلے بھی اور اس بار بھی تشدد کا نشانہ بنے، سفاکی سے ان کو قتل بھی کیا گیا۔ اس کا حساب کون دے گا؟
اگر یہ معاہدے ہی کرنے تھے تو پہلے خون ناحق کیوں بہنے دیا گیا؟ ہمارے آرمی چیف ان کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تشدد پسند اور جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کرنے والے، توڑ پھوڑ میں ملوث جو ان کے افراد تھے، ارکان تھے، ان کو رہا کروا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 8-10 ہزار کا کوئی بھی جنونی گروہ 1 یا 2 شہروں میں مارچ یا دھرنا دے کر پوری ریاست کو یرغمال بنا کر ریاستی رٹ کو نہ صرف چیلنج کر سکتا ہے بلکہ اپنی من پسند شرائط منوا سکتا ہے۔ یہ ہے ہماری ریاست مدینہ۔ ماضی میں مذہبی سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے آج کے حکمران، جو کل تک مذہبی کارڈ کھیلنے کے نقصانات بتاتے تھے، سوری میں نے اس کو شاید دوبارہ ریپیٹ کر دیا ہے، آج وہ انتہا پسندوں کے ساتھ سیاسی عمل جاری رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مل کر جن طالبان کی پاکستان نے تربیت کی تھی بلکہ پرورش کی تھی، وہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان اب پاکستان کے خود قابو میں نہیں آ رہی ہے، مگر حکومت پاکستان نے ماضی میں کی گئی ان غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ مذہب کے نام پر ملک میں اس قدر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ بجائے اس کے روکنے کے انتظام کیے جاتے، اس ملک کو مزید انتہا پسندوں کے ہاتھوں پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم جس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہاں عام عوام کا کیا حال ہے؟ اقوام متحدہ میں آپ نے اسلامو فوبیا پر مغرب کو لیکچر دیتے وقت آپ نے کبھی اس طرح غور کیا کہ آپ کے اپنے ملک میں کہ اقلیت اور دیگر مسالک کے خلاف ہونے والی نفرت کو روکنے کے لیے آپ نے کیا سدباب کیے ہیں، کیا اقدامات کیے ہیں؟ جس ملک کی دیواروں پر شیعہ کافر ہیں لکھا ہو، دکانوں پر لکھا ہو قادیانیوں کا داخلہ منع ہے، اخبارات میں خاکروب کی اسامی کے لیے صرف مسیحی افراد کا نام لکھا ہو، جہاں زبردستی ہندو اور مسیحی لڑکیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کروا کر جبری شادیاں کروائی جاتی ہوں، اس بارے میں آپ نے کیا قانونی اقدامات کیے ہیں اور کر رہے ہیں؟ کیسے آپ اقلیت کو تحفظ دے رہے ہیں جہاں مسلکی اور اقلیتی بنیاد بنا کر صرف ذاتی دشمنی کی بنا پر گستاخ رسول کا نعرہ مار کر قتل کر دیا جاتا ہو، جہاں گستاخ رسول کے جھوٹے الزام پر مسیحوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہو اور ان کے مجرم آج تک کھلے عام پھر رہے ہیں؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا آپ نے اپنے آئین میں یا اپنے قوانین میں کوئی تبدیلی کی؟ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ تو خود غلام ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، آپ کے پاس اپنا فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور جس کا نہ صرف ہمارے آج کے عوام بلکہ پاکستان کی آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ اس چیز کے اوپر ہمارے عوام کو بڑا شدید رد عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ان چیزوں پہ دھرنا دینے کی ضرورت ہے جو اقدامات ابھی حکومت کر رہی ہے۔ پہلے تو صرف ہم مہنگائی کا ہی رونا رو رہے تھے، بجلی گیس کے بلوں کی بات کر رہے تھے، گیس کی بندش کی بات کر رہے تھے، لیکن اب جو پاکستان کو جس انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، پہلے ہی پاکستان پہ کچھ کم الزامات ہیں کہ پاکستان تخریب کاری کا گڑھ ہے، انتہا پسندی کا گڑھ ہے، اور اب آپ نے جس طریقے سے اس جماعت کو پلیٹ میں رکھ کے اپنا ملک پیش کیا ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ بڑی شرم آ رہی ہے مجھے اس وقت اپنے اوپر کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوچیں، جو پوائنٹ میں نے بولے ہیں اس کے اوپر سوچیں اور اپنا جواب ضرور دیجیے اس پہ۔ بہت شکریہ۔